اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مؤثر علم کے لیے معلم اور استاد کی عزت کرنا تعلیم کا بنیادی اصول ہے۔ ایک بچہ، ایک استاد، ایک کتاب اور ایک قلم پوری دنیا بدل سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے کہ کلاس روم کے جملہ پیچیدہ افعال میں سے ایک پیچیدہ عمل یہ بھی ہے کہ ایک بدتمیز، بد اخلاق یا بداتوار طالب علم ایک استاد کے مد مقابل کھڑا ہو، وہ استاد کی بے عزتی کرے اور اس کے ہاتھوں استاد کو اپنی عزت جاتی ہوئی نظر آئے۔ یہی وہ موقع ہے جب استقامت، ہمدردی اور مؤثر تعلق کے درمیان توازن برقرار رکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر اسی موقع پہ استاد یہ توازن کھو دے تو ایک بچہ نہ صرف تعلیم سے بلکہ کردار سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور عمر بھر کے لیے وہ استاد اس شاگرد کی نظروں میں اپنا احترام کھو دیتا ہے۔ تو آئیے میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ استاد ہیں اور آئے روز یا کبھی کبھار آپ کا ایسے شاگردوں سے سامنا ہوتا ہے تو ایسے طلبہ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور ان مواقع پہ آپ کو کیا کیا حکمت عملیہ اپنانی ہے۔ میں ہوں عابد علی رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لرن ٹو فن اور میرا فیس بک پیج عابد رحمان آفیشیل۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ نے فوراً سے سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو ضرور دبانا ہے تاکہ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز میں آپ تک پہنچا سکوں۔ تو ہم بطور استاد یہ غلطی اکثر کرتے رہتے ہیں کہ بے عزتی کو پرسنل یا ذاتی لے کر بچے سے الجھ پڑتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ وہ بچہ ہماری بے عزتی نہیں بلکہ وہ وقت پیدا ہونے والی صورتحال کی بے عزتی کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس وقت یہ سوچ ذہن میں لائیں کہ ہمارا تو کام ہی بچے کے مسائل حل کرنے ہیں، نہ کہ بچے سے ذاتی دشمنیاں پالنا، تو اب آپ نے بطور استاد وہ طریقے تلاش کرنے ہیں جس سے وہ بچہ ان حرکات سے باز آ جائے اور اس صورتحال بھی قابو میں آ جائے۔ پہلوان وہ ہے جو غصے کو پچاڑ دے۔ اگر بچہ کلاس میں آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے یا آپ کی بے عزتی کر رہا ہے تو وہ آپ کو ذاتی طور پر نہیں پہچانتا، نہ ہی آپ کے اور اس کے درمیان کوئی ذاتی تنازعہ ہے۔ لہٰذا ان حالات میں پرسکون رہیں اور بچے کو یہ سکھائیں کہ ان حالات میں کیسے برتاؤ کرنا ہے۔ اگر آپ ایسے باہر ہو جائیں گے اور غصے میں آئیں گے تو آپ بچے کو کرائسس مینجمنٹ اور اینگر مینجمنٹ سکل کیسے سکھائیں گے؟ تو اگر آپ کی کلاس میں اس قسم کی صورتحال پیدا ہو تو پرسکون رہے، توقف اختیار کرے، بہترین آئی کانٹیکٹ رکھے اور مسلسل بچے کی طرف دیکھتے رہیں، اور یاد رکھیں اسی دوران آپ نے کچھ نہیں بولنا۔ جو الفاظ طالب علم نے آپ کے حق میں استعمال کیے ہیں وہ الفاظ ہوا میں تھوڑی دیر کے لیے معلق رہنے دیں تاکہ بچے کو ان الفاظ کی گونج سنائی دے۔ تو جب بچہ ہوا میں معلق اپنے الفاظ کی گونج سنے گا تو شاید آپ کی ریئیکشن سے پہلے ہی اسے احساس ہو جائے۔ اگر آپ فوراً ہی بچے پر حملہ آور ہو جائیں گے تو بچہ یہ بھول جائے گا کہ اس نے آپ کے لیے کون سے الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ حالات کو مزید اسکیلیٹ کرنے یا بگاڑنے سے بہتر ہے کہ ایسے معاملات کو جلد از جلد اور کلاس کے اندر ہی نمٹا دیں۔ اس سے دوسرے بچوں کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا اور آپ بچے کو حالات کنٹرول کرنے کا ہنر بھی سکھا جائیں گے، بلکہ جاتے جاتے بچے کو مسلسل دیکھتے رہیں اور ایک پروقار اور باعزت شخصیت کا تاثر چھوڑ کر جائیں۔ دھمکیاں دینے سے گریز کریں کہ میں تمہارا یہ کروں گا، میں تمہارا وہ کروں گا۔ بچے کو شش و پنج اور تذبذب کی حالت میں وہاں چھوڑ کر چلے جائیں تاکہ بچے کو یہ سمجھ نہ آئے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب جب اگلے مرحلے میں آپ کلاس کے اندر آئیں گے، بچے کے پاس پلٹ کر آئیں گے اور آپ حالات کو پرسکون پائیں گے تو اب آپ بچے کو نتائج سے آگاہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نتائج دھمکی آمیز شکل میں نہیں ہونی چاہیے بلکہ مکافات عمل اس کے سامنے رکھے اور بچے کو ٹائم آؤٹ دے کہ آپ کے پاس کل تک کا وقت ہے۔ اگر آپ نے اپنا رویہ درست نہ کیا تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا۔ تو معزز اساتذہ کرام، اگر آپ نے کلاس کے اندر کسی بدتمیز بچے کے سامنے اپنا غصہ کنٹرول کر لیا تو آپ نے عزت جیت لی۔ آپ نے بچے کو معاملہ فہمی، غصے کو کنٹرول کرنے، کرائسس مینجمنٹ، اینگر مینجمنٹ اور دیگر بہت سارے سکل سکھا دیے، اور تو اور آپ نے بچے کو ایک تاحیات سبق بھی دے دیا۔ آپ سب کی سماعتوں کا اور بصارتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔